الفاتحہ اس کا معنی ہوتا ہے کھولنا، چونکہ یہ سورت پورے قرآن کا خلاصہ ہے اور یہ سورت پورے قرآن کو کھولتی ہے، اس وجہ سے اس سورت کا نام سورت الفاتحہ رکھا ہے۔ اس سورت کی فضیلت یہ ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ سورت ہر بیماری کی شفا ہے۔ جس مرض کے لیے اس سورت کو پڑھا جائے گا وہ کام مقصد پورا ہو جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہر وہ کام جس کے شروع میں بسم اللہ پڑھی جائے اللہ اس کام میں برکت عطا فرما دیتے ہیں، اور جس کام میں بسم اللہ نہ پڑھی جائے اللہ اس کام سے برکت اٹھا دیتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، پہلی دو آیات کے اندر دعوی توحید ہے۔ یہ پورا قرآن توحید کے ارد گرد گھومتا ہے، تو یہ پہلی دو آیتیں پورے قرآن کی دعوی توحید والی آیات کا خلاصہ ہے۔ مالک یوم الدین، یوم آخر، پورا قرآن آخرت کے درمیان گھومتا ہے۔ اس آیت میں پورے قرآن کا خلاصہ آخرت میں بند کر دیا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، اس کے اندر جو ہے ماننے والوں کا نہ ماننے والوں کا یہ آخری آیات کے اندر ذکر کیا گیا ہے۔ دوسرا اس صورت میں دعا مانگنے کا طریقہ بتایا گیا ہے کہ جب دعا مانگنی ہے پہلے اللہ کی تعریف کرنی ہے، پھر اپنا مقصد رکھنا ہے کہ اللہ مجھے فلاں چیز چاہیے۔ سورۃ البقرہ، اس سورت کا نام بقرہ اس لیے رکھا، البقرہ کا معنی گائے، چونکہ سورت میں گائے کا واقعے کا ذکر آئے گا، اس مناسبت سے اس سورت کا نام سورۃ البقرہ رکھا گیا۔ جس گھر کے اندر سورۃ البقرہ کی تلاوت کی جائے اللہ اس گھر سے جنات کی جڑیں اکھاڑ کے رکھ دیتے ہیں، اور فرمایا جس گھر میں 3 دن تک سورۃ البقرہ کی تلاوت کی جائے اس گھر میں کبھی کوئی نقصان، کبھی کوئی آسیب وغیرہ یہ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اللہ ہر طرح کے شیطانوں سے، جنات سے، وساوس سے گھر کو پاک اور صاف کر دیں گے۔ اس سورت کے شروع میں ایمان والوں کی 6 صفات کا بیان ہے۔ پہلی صفت بغیر دیکھے ایمان لے آئے، دوسری صفت نماز کو قائم کرنا، تیسری صفت خرچ کرتے ہیں یہ مسلمان، اور چوتھی صفت جو ہے یہ پچھلی تمام کتابوں پر بھی ایمان لاتے ہیں، اور پانچویں صفت اس قرآن پر بھی ایمان لاتے ہیں، چھٹی صفت آخرت پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ درمیان میں 2 آیتوں میں کافروں کا ذکر ہے، آگے پھر پورا رکوع منافقین کا ذکر ہے۔ کافروں کے بارے میں 2 آیتیں ہیں، منافق کے بارے میں پورا رکوع ہے۔ بتانا یہ مقصود ہے کافر سے اتنا خطرہ نہیں جتنا منافق آدمی سے خطرہ ہے، کہ منافق اندر رہ کر ڈستا ہے، اور کافر دشمن ہے اس کا تو ہر کسی کو پتہ ہے یہ دشمن ہے، اور جو منافق ہے وہ ساتھ کھا بھی رہا ہوتا ہے اور ڈس بھی رہا ہوتا ہے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اس مکمل رکوع کے اندر تخلیق آدم انسان کا ذکر ہے۔ اللہ نے فرشتوں سے مشورہ کیا، میں ایک ایسی مخلوق بنانا چاہتا ہوں جس میں برائی کا مادہ بھی ہوگا اور نیکی کا مادہ بھی ہوگا۔ فرشتوں نے کہا اللہ آپ ایسی مخلوق کیوں بنانا چاہتے ہیں جو خون ریزی کریں گے، قتل کریں گے، لڑائی جھگڑے کریں گے؟ اللہ نے فرمایا میں جو کچھ جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، میں نے ایسی مخلوق بنانی ہے جس میں برائی بھی ہوگی، نیکی بھی ہوگی، پھر میں دیکھوں گا کہ نیکی کون کرتا ہے اور برائی کون کرتا ہے۔ پھر جب آدم علیہ السلام کا ڈھانچہ بنایا، روح ڈالی، پھر اللہ نے ساری کائنات کو حکم دیا اب آدم کو سجدہ کرو۔ اس سے اس انسان کی میری اور آپ کی فضیلت بیان کی ہے۔ اللہ نے ساری کائنات کو حکم دیا کہ انسان کو سجدہ کرو، سب نے سجدہ کیا، ابلیس نے نہ کیا، جس کی وجہ سے دنیا آخرت میں ذلیل و خوار ہو گیا۔ یا بنی اسرائیل اذکروا سے لے کر مکمل 3-4 رکوع میں بنی اسرائیل کا ذکر ہے۔ اسرائیل یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے سگے پوتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کائنات میں دوسرا نمبر ہے اس ہستی کا، ان کے پوتے ہیں یہ حضرت یعقوب علیہ السلام۔ ان کے 12 بیٹے تھے، 12 قبیلے بنے، انہی کی نسل سے یہ ساری بنی اسرائیل کہلاتی ہے۔ اللہ نے ان بنی اسرائیل پر کم و بیش 4000 پیغمبروں کو مبعوث فرمایا،
اور کسی قوم میں اگر ایک نبی آ جاتا اس قوم کا سر اوپر آسمانوں پہ لگتا تھا. اس قوم میں 4000 پیغمبر ہیں، لیکن انہوں نے پیغمبروں کو قتل کرنا شروع کر دیا. ان کے لیے کھانے کا انتظام نہیں تھا، پینے کا انتظام نہیں تھا، بھوکے اور پیاسے مر گئے تھے. اللہ نے جنت سے ان کے لیے کھیر اور پٹیل کا انتظام کیا ہے. صبح شام ان کے لیے کھیر اور پٹیل جنت سے پکی پکائی آتی ہے، یہ کھاتا. اللہ نے حکم دیا تھا کہ انہیں جمع نہیں کرنا، کیونکہ اگلے دن کی ضرورت تمہیں مل جائے گا، وعدہ ہے. جمع نہیں کرتے، انہوں نے جمع کرنا شروع کر دیا. اللہ نے پکڑ لیا. ان کے لیے چھت کا کوئی انتظام نہیں تھا، اللہ نے بادلوں کا سایہ کر دیا. ان کے لیے پینے کا انتظام کوئی نہیں تھا، اللہ نے پتھر میں سے 12 چشمے جاری کر دیے، 12 نہریں بہہ پڑی. انہوں نے خوب سیراب ہو کر پانی پیا. اللہ نے ان کے لیے کھیر اور بٹیر کا انتظام کیا. یہ کہنے لگا ہمیں پیاز چاہیے، ہمیں لہسن چاہیے، ہمیں ساگ چاہیے. اللہ فرما رہے ہیں تم بے وقوف تو نہیں ہو، اللہ تمہیں اعلیٰ چیز کھلا رہا ہے، بکرا کھلا رہا ہے، تم کہتے ہو ہمیں پیاز کھانا ہے. ماری ہوئی قوم، عقلیں تمہاری بس ہوئی ہوئی ہیں. اللہ فرما رہے ہیں ان کے اوپر انعامات کی ہم نے بارش کی، انہوں نے اتنا ہی میری نافرمانی میں کثرت چھوڑی، انہوں نے اتنے ہی میرے باتوں کو توڑا، جس کی وجہ سے اللہ نے دنیا آخرت میں ان کے اوپر ذلت کا عذاب جاری کر. ہمیشہ یہ برکوت رہے، ہمیشہ یہ سڑتے ہی رہیں گے. بنی اسرائیل کا قتل ہوا، پتہ نہیں تھا کون کا کس نے قتل کیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی. اللہ نے فرمایا ان کو کہو گائے کو ذبح کریں اور اس کے گوشت کو اس مقتول کے جسم کے ساتھ لگاؤ تو مقتول کھڑا ہو جائے گا اور خود ہی اپنا قاتل بتا دے گا. انہوں نے گائے کو تلاش کیا، شرائط والی گائے تھی، انہوں نے گائے کو تلاش کیا، اس کو ذبح کیا، اس کا حصہ مقتول کے جسم کے ساتھ لگایا. مقتول کھڑا ہو گیا اور خود ہی اس نے بتا دیا میرا فلاں قاتل ہے. اللہ کے حکم سے اللہ نے اس کو زندہ کر کے خود ہی اس نے اپنے قاتل ہے. تم قسم کرو. اس آیت مبارکہ میں اللہ فرما رہے ہیں دعا کیا کرو اللہ پتھر دل کسی کو نہ بنائے. فرمایا یہ یہودیوں کے پتھروں سے بھی زیادہ طاقت ہے، پتھر بھی بہہ پڑتا ہے، پانی پھوڑ دیتا ہے، یہ پتھروں سے بھی گئے گزرے لوگ. یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. صحابہ کرام حضور علیہ السلام سے فرماتے تھے راعنا، اے اللہ کے نبی راعنا ہماری طرف شفقت فرمائیے، ایسے انداز سے سمجھائیے ہم سب کو سمجھ آ جائے. ان یہودیوں کو شرارت سوچی، انہوں نے عین کا لفظ تھوڑا سا کھینچنا شروع کر دیا. راعنا راعنا غور کرنے سے پتہ چلے گا کہ میں نے فرق کیا ہے. اگر عام بات دیکھا جائے تو کوئی فرق معلوم نہیں ہوتا. راعنا راعنا کسی کو پتہ نہیں چلے گا، بہت زیادہ کوئی توجہ کرے گا اس کو. اب جب صحابہ ہے کہ راعنا کا معنی ہے شفقت فرمائیے اور راعنا کا معنی ہے چرواہا. اب یہودیوں کو شرارت سوچی کہ مسلمان حضور کو راعنا کہیں گے، ہم راعنا کہیں گے تو اس طرح ہم حضور کی گستاخی کریں گے، بےادبی کریں گے، ہم چرواہا کہیں. کوئی چرواہا اللہ نے فرمایا ایسا لفظ جس سے غیر فائدہ اٹھائیں، ناجائز فائدہ اٹھائیں، اس لفظ کو استعمال نہ کریں. اب اگرچہ یہ لفظ تو ٹھیک معنی بھی ٹھیک ہے، لیکن دشمن اس سے غلط مراد لیتا ہے. اللہ نے لوگوں کے یہ لفظ استعمال نہ کرو، اس کی جگہ پہ انظر نہ کہا کرو، اے نبی شفقت فرمائیے، ایسی بات کہیے کہ ہم سب کو سمجھ آ جائے. ومن اظلم، اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر سب سے بدترین ظالم وہ ہے جو اللہ کے گھروں کو تباہ کرے، ختم کرے، توڑے یا اس میں فساد مچائے. جیسے یہ آج کل یہودی جو ہے مسجد اقصی کے پیچھے لگے ہوئے، یہ سب سے بڑے ظالم ہیں. وہی ابتدا ابراہیم علیہ السلام سے اللہ نے بے شمار امتحانات لیے اور بڑے سخت امتحان لیے، لیکن ابراہیم علیہ السلام تمام امتحانوں میں کامیاب ہوئے. 100/100 نمبر ہے. اللہ نے انعام یہ دیا، پوری دنیا کا اللہ نے امام بنا. یہود، نصارہ، کافر، ہندو، مسلم، غیر مسلم، سب ابراہیم علیہ السلام کی طرف اپنی نسبت کرتے ہیں. اللہ نے یہ انعام دیا، سب لوگ محبت کرتے ہیں. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، جب بیت اللہ بنایا وہاں پر نہ بندہ نہ بندے کی ساتھ، نہ گھر کی کوئی ساتھ، کچھ بھی نہیں، خالی چڑھ کے رہتا. اللہ سے دعا کی ہے اللہ اس شہر کو امن والا بنا دے، شہر کو آباد کر دے. آج وہاں پاؤں رکھنے کی جگہ کوئی نہیں، آج وہاں پاؤں رکھنے کی جگہ کوئی نہیں. اللہ
خدا میں روزی عطا فرما۔ آج دنیا جہاں کا وہاں پھل ملے گا، یہاں بے موسمی پھل نہیں ملے گا، آم نہیں ملے گا، لیکن وہاں آپ کو آم بھی، اللہ نے دنیا جہاں کا پھل وہاں ڈال دیا، نہ وہاں کوئی کھیتی نہ کوئی باغات کچھ بھی نہیں سوائے کھجوروں کے، لیکن دنیا جہاں کا پھل 24 گھنٹے 12 مہینے ملے گا، لاکھوں لوگ روزانہ کی بنیاد پر لے رہے ہیں، کبھی ختم کھجوریں لاکھوں کی تعداد میں پاکستان میں آ رہی ہے، کبھی ختم، سوال ہی پیدا نہیں ہوا کہ کبھی شارٹ ہو جائے، کیونکہ وہ عرب ہے، پاکستانی تھوڑی ہے۔ یہاں سے ابراہیم علیہ السلام کے سارے خاندان کا ذکر ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے پوتے، یہ اللہ فرمایا ہم نے سب کو پیغمبر بنایا۔ عیسائی جو ہے، جب کوئی بندہ مرتد ہو کر عیسائیت کو اختیار کر لے، ان کے ہاں یہ مسلک ہے، انہوں نے بد خبر ایک کا ہے، وہاں پر انہوں نے ایک رنگ بنایا ہوتا ہے اپنی مرضی کا، جب کوئی عیسائیت کو قبول کرے، عیسائی مذہب میں چلے جائے، اس رنگ کے اندر اس بندے کو غوطہ لگواتے ہیں، جب وہ رنگ کے اندر سے غوطہ لگائے، اب کہتے ہیں کہ اب اس کے اندر عیسائیت کا رنگ چل گیا، اب یہ بندہ عیسائی ہے۔ اسی طرح جب بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے یا کہ ہم نہلاتے ہیں تو یہ نہلانے کی بجائے اس رنگ کے اندر اس کو غوطہ لگواتے ہیں، پھر کہتے ہیں اب یہ بچہ عیسائیت کا رنگ اس کو چڑھ گیا۔ اللہ فرما رہے یہ سب بکواسات ہیں، تم اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ، صبغۃ اللہ، اور اللہ سے بڑا رنگ کس کا ہو سکتا ہے؟ یہ عیسائیت کیا ہے؟ سیقول السفہاء من الناس، دوسرا ستارہ شروع میں پہلے 2 رکوع کے اندر بیت اللہ جو ہے، یہ بنی اسرائیل کا قبلہ بیت المقدس تھا اور مسلمانوں کا قبلہ بیت اللہ تھا۔ ان کو بڑی چڑ تھی مسلمانوں سے، بڑا غصہ تھا، یہ کہتے تھے کہ ہمارا قبلہ بیت المقدس ہے، ان کا قبلہ بیت اللہ ہے، یہ ہمارے قبلے کی طرف رخ کیوں نہیں کرتے؟ بڑی چڑ تھی، اس میں یہ وغیرہ بھی کرتے، شور بھی مچاتے ہیں۔ اللہ نے کچھ دن کے لیے مسلمانوں کو حکم دیا کہ تم نے بیت المقدس کو قبلہ بنانا ہے۔ 16 یا 17 مہینے بیت المقدس ہمارا قبلہ رہا۔ مسلمان صحابہ کرام نے بیت المقدس کی طرف کر کے ان کو موقع مل گیا، انہوں نے وہ پورے عرب کے اندر ایسا شوچھا چھوڑا کہ جو نئے نئے مسلمان تھے، کچے کمزور مسلمان تھے، وہ بھی مرتد ہو گئے۔ انہوں نے ایسا پروپیگنڈا کیا کہ دیکھو مسلمانوں کے کام کبھی بیت اللہ کی طرف رخ کرتے ہیں، کبھی بیت المقدس کی طرف رخ کرتے ہیں، اور یہ چھوٹی بات نہیں تھی، یہ بہت بڑی بات تھی، بیت اللہ سے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو پریشانی ہوئی، آپ علیہ السلام بار بار آسمان کی طرف دیکھتے کہ کب دوبارہ ہمارا قبلہ بیت اللہ بن جائے۔ اللہ نے فرمایا اے نبی آپ پریشان نہ ہو، بہت جلد ہم آپ کے قبلے کو بیت اللہ ہی بنائیں گے، یہ تو ہم نے امتحان کے لیے بیت المقدس کو بنایا، اور دوسرا دنیا کو یہ بتا دیا جس طرف بھی رخ کرو گے وہاں اللہ کی ذات موجود ہے۔ اصل فرمایا تم جو ہے اللہ کے حکم کو دیکھو کہ اللہ کا حکم کس طرح ہے، بس وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اللہ فرمانے جو میرے راستے میں شہید ہو جائے، جہاد کرتا ہوا، کافروں کے ساتھ لڑتا ہوا، اسے مردہ نہ کہو، وہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہے۔ اللہ کیسے زندہ ہے؟ اللہ فرمائے تمہاری عقلیں بہت کمزور ہیں، تمہیں پتہ نہیں ہے، وہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہے۔ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا اور مروہ پہاڑ، صفا اور مروہ جو ہے یہاں مشرکین مکہ نے 2 بت رکھے ہوئے تھے، ایک صفا پہاڑی پر ایک مروہ پہاڑی پر، یہاں یہ چکر لگاتے تھے اور مقصود ان کا ان بتوں کو راضی کرنا ہوتا تھا۔ تو جب مسلمان بھی صفا مروہ میں چکر لگانے لگے تو کچھ شکوک و شبہات پیدا ہونے لگے کہ شاید ہم بھی مشرکین مکہ کی لائن پر چل پڑے۔ اللہ نے سائنس سے جواب دیا کہ نہیں، صفا مروہ یہ میری علامتوں میں سے علامات ہیں۔ وہ مشرکین مکہ جو چکر لگاتے تھے وہ اپنے بتوں کے لیے لگاتے ہیں، اور جب مکہ فتح ہوا آپ فرمایا تم جو یہ لگاتے ہو یہ تو تم اللہ کی علامات سمجھ کے چکر لگاتے ہو، اللہ کا حکم سمجھ کے لگاتے ہو، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی اطراف نہیں ہے، بلکہ جو عمرہ حج میں جائے صفا مروہ کا چکر نہ لگائے اس کا حج نہ ہی قبول نہیں، ہمیں یہ ضروری ہے صفا مروہ کے ساتھ ساتھ چکر لگانا ہے۔ انما حرم علیکم المیتۃ، اللہ فرما رہے ہیں مشرکین مکہ، یہودی مشرکین مکہ اپنی مرضی سے چیزوں کو حرام کر دیتے، اپنی مرضی سے چیزوں کو حلال کر دیتے۔ اللہ نے اس آیت مبارکہ میں روکا ہے کہ حلال اور حرام کا اختیار تو کسی نبی کو بھی نہیں ہے، چاہے کہ تم کسی چیز کو اپنی مرضی سے حلال کرو یا حرام کرو۔ فرمایا مردار یہ حرام ہے،
جو جانور خود بخود مر جائے، بہتا ہوا خون یہ حرام ہے۔ ولا خنزیر کا گوشت نجس پاک، وما اہل به، اور جو چیز غیر اللہ کے نام پر بانٹی ہوئی ہو، ذبح کی ہوئی ہو، معمولات میں ہو، مشروبات میں ہو، کھانوں میں ہو، پینوں میں ہو، وہ حرام ہے، ایسے ہی جیسے سور حرام ہے۔ وہ چاول ہو، وہ بکرے کی دیگ ہو، وہ میٹھا پانی ہو، اگر غیر اللہ کے نام پر، وہ چاہے قیامی کا دودھ ہو، اگر غیر اللہ کے نام پر دیا ہوا ہے، غیر اللہ کو راضی کرنے کے لیے خنزیر کی طرح یاد رکھنا حرام ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص، ہاں کسی مسلمان کا قتل کرنا حرام ہے۔ ساری کائنات کا فنا ہو جانا پتہ ہے کب گناہ ہے؟ ایک انسان کا قتل کرنا ساری کائنات کے فنا ہونے سے زیادہ ہے۔ فرمایا قاتل کو قتل کرنا یہ اللہ کا حکم ہے، قصاص ہے۔ اب اللہ فرماتا ہے بے وقوف لوگ کہتے ہیں کہ قاتل ایک کا پہلے مر گیا مقتول، اب قاتل کو شریعت کہتی ہے، اسلام کہتا ہے قتل کرو، قانون بڑا سخت ہے، قرآن بڑا سخت ہے۔ یہ اینکر یہ ٹیلی ویژنوں پر سوچے چھوڑتے رہتے ہیں کہ قرآن کے احکامات بڑے سخت ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے بے وقوف کو، عقل مندوں کے لیے اس قاتل کو قتل کرنے میں زندگی ہے۔ جب تم ایک قاتل کو قتل کرو گے تو پھر باقی قتل رک جائیں گے۔ اگر ایک قاتل کو قتل نہیں کرو گے تو پھر روزانہ کی بنیاد پر ہم سنتے ہیں، اخبارات میں دیکھتے ہیں، گھر میں آج فلاں جگہ فلاں یہ پتہ چلتا ہے 3 دن سے رسول کے اللہ پر کوئی پوچھنے والا نہیں۔ پاکستان جو ہے فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه، پہلے جو ہے جب کوئی فوت ہوتا تو وصیت کرتا تھا اور یہ حکم تھا کہ اپنے ماں باپ کے لیے کر دے، اولاد کے لیے کر دے، بہن بھائیوں کے لیے کر دے کہ میرے بھائی کو میرا سارا مال دے دینا، میری اولاد کو دے دینا، میرے ماں باپ کو دے دینا۔ لیکن جب اللہ نے ان کے حصے مقرر کر دیے پھر یہ حکم منسوخ ہو گیا۔ اللہ نے سب کے حصے علیحدہ مقرر، اب اپنوں کے لیے نہیں کر سکتا جن کو شریعت نے حق دیا، غیر حق والوں کو لیے نصیحت کر سکتا ہے، دوست کے لیے، مسجد کے لیے، مدرسے کے لیے، کسی دور کے رشتے دار کے لیے، دادا پوتے کے لیے، ان کے لیے وصیت کر سکتے ہیں، لیکن ایک حصے میں وصیت کر سکتے ہیں، لیکن صرف ایک حصے میں، ساری مال کی وصیت اگر کوئی کر بھی جائے مرتے ہوئے کہ میرا سارا مال مسجد میں دے دینا بھائی، تب بھی دیا جائے گا، کیوں؟ اس لیے کہ یہ گناہ کی وصیت ہے، ایک حصے میں وصیت کو پورا کیا جائے گا۔ یا ایھا الذین اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے، تم سے پچھلی امتوں پر بھی روزے فرض تھے، پچھلی تمام انبیاء کی امتوں پر روزے فرض تھے، تعداد کا فرق تھا، کسی پر ایک، کسی پر 2، کسی پر 1 سال، کسی پر 1 دن رکھنا ہوتا تھا، 1 دن افطار تھا، اور ایک بنی اسرائیل کا قوم گزری ہے جن پر 1 سال کے روزے فرض تھے۔ اللہ نے سنت محمدیہ کو 1 مہینے کے روزے دیے ہیں، صرف 30 روزے اللہ نے دیے بس۔ فرمایا مریض آدمی کہ ڈاکٹر MBBS کہہ دے، ڈاکٹر MBBS اسلامی ڈاکٹر جو واقعی میں ہی ڈاکٹر ہو، کرائے پہ جو ہے چلنے والا نہ ہو، وہ واقعی کہہ دے جو قرآن حدیث کو بھی جانتا ہو کہ آپ کے لیے روزہ رکھنا نقصان دہ ہے، تو فرمایا اس کے لیے روزے کو چھوڑنا اجازت ہے۔ شوگر والے آج کا روزہ نہیں رکھتے، حالانکہ شریعت کہتی ہے شوگر کا علاج روزے رکھنے میں ہے۔ اولا سفر، یا کوئی سفر پہ گیا 48 دن 77-78 کلومیٹر کوئی سفر کرتا ہے، اس کے لیے شریعت میں اجازت دی ہے کہ روزہ چھوڑنا چاہے تو چھوڑو۔ شہر اللہ فرمائے رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن کو نازل کیا گیا ہے۔ پتہ چلا رمضان اور روزہ اور قرآن یہ لازم ملزوم ہے، اس لیے فرمایا رمضان کے مہینے میں قرآن میں انتھک محنت کرو، قرآن میں جڑ جاؤ، بس ہر وقت سمجھو، پڑھو، سمجھو۔ یہ نعمت پورا مہینہ فرمایا جس طرح روزے رکھ رہے ہو، تراویح پڑھ رہے ہو، اسی طرح قرآن کو بھی عام کرو اس مہینے کے اندر، زیادہ سے زیادہ پڑھو۔ أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، ایک صحابی آئے مزدوری کر کے، رات کے وقت گھر تک آئے تو ان کی بیوی گھر میں نہیں تھی اور ان کو بہت زیادہ بھوک لگی ہوئی تھی۔ انہوں نے کہا چلو آرام کرتا ہوں اور جب وہ آئیں گے پھر کھانا کھا لوں گا، اور پہلے یہ حکم تھا جب کوئی سو جاتا اس کا روزہ شروع ہو جاتا تھا، جیسے ہم نے لیٹ لیا، آنکھ لگ گئی تو روزہ شروع ہو گیا، تو وہ صحابی ہیں وہ لیٹے، ان کی آنکھ لگ گئی، جب بیوی آئی اٹھایا تو بڑی پریشانی، اگلے دن وہ صحابی بے ہوش ہو گئے۔ روزہ جو ہے ایک دن کی پہلے بھوک، پھر اگلے دن کی بھوک، بڑی پریشانی بن گئی۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، ان کو ایک دفعہ حاجت ہوئی بیوی کی،
رات کے وقت کہتا ہے بیوی کو بلایا، بیوی نے کہا کہ میں تو سو چکی تھی، میرا تو روزہ شروع ہو چکا ہے. یہ سمجھے کہ شاید یہ جو ہے میرے ساتھ لیٹنے سے بچنے کے لیے جو ہے بہانہ کر رہی ہے. آپ نے زبردستی پکڑا اور ہم استری کر لی. تو اگلے دن پتہ چلا کہ واقعی ان کو نیند آ چکی تھی، ان کا روزہ تھا. اللہ نے پھر یہ حکم منسوخ کر دیا. اب فرمایا تمہیں سحری تک کھانے پینے کی اجازت ہے اور بیوی کے ساتھ لیٹنے کی، ہم استری کرنے کے لیے اجازت. رات مغرب سے لے کر صبح سحری 5:23 تک تمہیں اجازت ہے. جو مرضی کھاؤ پیو، چاہے سو جاؤ. لوگ آپ سے چاند کے متعلق پوچھتے ہیں کہ یہ چاند کیا ہے؟ سورج ایک ہی طرح کا ہے. چاند کبھی چھوٹا ہوتا ہے، کبھی بڑا، کبھی درمیانہ، کبھی گول ہو جاتا ہے، کبھی کیسا کبھی کیسا. اللہ فرما رہے ہیں اس میں تمہارے لیے نشانی ہے. اس کے ذریعے تم روزے، حج، اس کے ذریعے تم عید، یہ چیزیں تمہیں پتہ چلتی ہیں، تاریخ پتہ چلتی ہے. اس لیے چاند کم اور زیادہ ہوتا رہتا ہے. اس میں تمہارے لیے فائدہ ہی فائدہ ہے. وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اللہ کے لیے حج اور عمرہ کرو. دعا کرو اللہ رمضان میں عمرہ کروا دے. رمضان میں عمرہ کرنا حج کے برابر ثواب ہے. اور فرمایا حج کو صاحب استطاعت آدمی پر حج فرض ہے. اور فرمایا 5 دنوں میں 5 مقامات پر 7 عبادت کرنے کا نام حج ہے. 5 دنوں میں 8، 9، 10، 11، 12، 5 دنوں میں 5 مقامات پر 7 عبادت کرنے کا نام کیا ہے؟ حج. پھر آگے حج کے تفصیل کے احکامات کا ذکر ہے. آگے اللہ فرما رہے ہیں منافق آدمی اللہ سے دنیا مانگتا ہے اور مسلمان آدمی، مومن آدمی دنیا بھی مانگتا ہے اور آخرت بھی مانگتا ہے. وَإِذَا تَوَلَّىٰ آخر میں اللہ فرما رہے ہیں منافق آدمی، منافق تھا حضور کے زمانے میں، جو حضور کی مجلس میں آتا اتنی محبت کے دعوے کرتا، گویا ایسے لگتا تھا حضور کا سب سے بڑا شہدائی یہ ہے، اس سے زیادہ دنیا میں حضور سے محبت کرنے والا کوئی نہیں. اتنی بڑی بڑی محبت کے دعوے. اور جب جو ہے جیسے حضور کی مجلس سے باہر جاتا، صحابہ کرام کی فصلوں کو آگ لگا دینا، جانوروں کے ٹانگے کاٹ دینا، حضور کے خلاف پروپیگنڈے کرنا، یہ اس کے کام ہے. مجلس میں آ کے محبت کے دعوے اور مجلس سے اللہ فرما رہے ہیں یہ ہمیشہ کے لیے نامراض صحیح ہوگا.